بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہدی کاظمی پھر سے حاضر ہوں اولیاء کاؤنسل آف نارتھ امریکہ نیو یارک سے ہماری تفسیر سیریز کے ساتھ. آج مولانا امام الدین صاحب مکمل کریں گے سورہ نجم کو اور آخر میں پھر اس کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا آپ کو. ہمارا چینل ضرور دیکھیے گا. آپ کے دیکھنے سے ہمارے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یہ قرآن کا جو میسج ہے یہ زیادہ سے زیادہ پھیلتا ہے. سبسکرائب بھی کیجیے گا اولیاء کاؤنسل آف نارتھ امریکہ یوٹیوب اور فیس بک کے اوپر. مولانا صاحب آپ بسم اللہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں اولیاء کونسل کی طرف سے تفسیر قرآن کا سلسلہ وار پروگرام لے کر حاضر خدمت ہے. تفسیر سورہ والنجم کی جاری ہے. ہم آنے والی آیتوں کا ترجمہ پیش کرتے پھر اس کے بعد اس پر خلاصہ پیش کریں گے اور پچھلی جو گفتگو ہوئی اس کو مربوط کرتے ہوئے انشاءاللہ. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. یہ 26ویں آیت ہے اس سورت کی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ کفار و مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں یا ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، جن کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہتا ہے اور پسند فرماتا ہے اس کے لیے اس کو اجازت دے، اذن جاری فرما دے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کر دیتے ہیں، عورتوں کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں. یہ اور جنس سے عورت سے اس طرح کی باتیں. وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ یہ صرف گمان کے بنا پہ کہتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں وہ صرف گمان ہے، ظن ہے، اور اس کی حقیقت کا انہیں کچھ بھی علم نہیں. اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کسی کام کا نہیں. جو چیز یقینی ہے اور جو چیز ایک گمان اور محض ظن کی بنیاد پر ہے دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے پیغمبر، آپ ایسے آدمی کی فکر نہ کیجیے، ان سے اعراض کیجیے جس نے ہماری نصیحت سے منہ موڑ لیا اور دنیاوی زندگی کے سوا وہ کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، اس کا مقصد سوائے دنیاوی زندگی کے اور کچھ نہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ پہلو تہی کیجیے، اعراض فرمائیں. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ. ان لوگوں کے علم کی رسائی کی پہنچ ہی اتنی ہے، یعنی ان کا مبلغ علم جو ہے اتنا ہی ہے. بے شک آپ کا رب اس شخص کو بہت خوب سے اچھی طرح جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا اور اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی. بڑی ہی پیاری آیت ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائیاں کی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے اور جن لوگوں نے نیکیاں کی انہیں اچھا اجر ملے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اور ان لوگوں کو جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، البتہ کبھی کبھی پھسل جانے کی بات اور ہے، یقین رکھے کہ آپ کا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے اور وہ تمہیں خوب جانتا ہے. جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، لہٰذا تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، اپنے آپ کو ستھرا نہ شمار کرو،
وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی. افرائیت الذی تولی، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو حق سے پھر گیا، اس نے حق سے منہ پھیر لیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور جس نے راہ حق میں تھوڑا سا مال دیا اور پھر ہاتھ روک لی. عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ هُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں مذکور تھی. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں تھی جنہوں نے اللہ کے ہر امر کو بتمام و کمال مکمل کیا. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور بے شک انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ بھی ہے کہ اس کی ہر کوشش عنقریب ظاہر کر دی جائے گی جسے وہ دیکھے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اسے اس کی ہر کوشش کا مکمل پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ جان لے کہ آخر سب کو آپ کے رب کے طرف ہی لوٹنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ يَضْحَكُ وَيَبْكِي، اور یہ کہ وہی خوشی دے کر ہنساتا ہے اور وہی غم دے کر رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو موت بھی دیتا ہے اور زندگی بھی عطا کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، وہی ہے جس نے نر یعنی مذکر اور مؤنث دونوں قسموں کو پیدا کیا. من نطفة اذا تمنا، ایک ایسے قطرے سے جبکہ وہ رحم مادم میں ٹپکا دیا جاتا ہے، ماں کے رحم میں ٹپکا دیا جاتا ہے، اس قطرے سے اس کی پیدائش ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اسی پر ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی بقدر ضرورت غنی بھی کر دیتا ہے اور وہی بقدر ضرورت سے زائد دے کر کے خزانے بھر دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہ ستارے کا رب ہے. شعرا ایک ستارے کا نام ہے، اس ستارے کا رب ہے جس کی دور جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی. اس شعرا کا بھی پیدا کرنے والا خالق ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور قوم سمود کو بھی پھر ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ بڑے ہی ظالم اور بڑے ہی سرکش لوگ تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور جو بستیاں قوم لوط کی جو تھی الٹی ہوئی بستیوں کو اوپر اٹھا کر اسی نے نیچے دے پٹکا. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر جس خوفناک چیز نے اسے ڈھانپا وہ انہیں ڈھانپ کر ہی رہا. مطلب یہ کہ ان کو جس نے عذاب الہی نے ڈھانپ لیا اپنے اس میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اے انسان اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا. هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں. ازیفۃ الازیفہ، آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اسے کوئی ظاہر اور قائم رکھنے والا نہیں. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو. وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو روتے نہیں. وانتم سامدون، غفلت میں پڑے ہوئے. فاسجدوا للہ واعبدوا، سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو. یہ مکمل سورت کا ترجمہ میں نے پیش کیا.
इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात जो है वो है जो खुलासे के तौर पर मैं सामने रखना चाहता हूँ। पिछली गुफ्तगू में दीदार इलाही और रुयत बारी ताला की बात हुई थी, उसको मैं फिर से मरबूत कर दूं ताकि एक तरह से सिलसिला जुड़ा रहे और गुफ्तगू में कटिंग नहीं आए। दीदार इलाही की बात मेराज की शब थी, वो मैंने कहा था कि इसमें दो राय है कि क्या रुयत बारी का इम्कान है या नहीं है। तो इस सिलसिले में खुलासा ये है कि रुयत बारी जिन रवायतों में नामुमकिनात में से शुमार किया गया या कहा गया कि ये मुमकिन नहीं है, तो वहां पर तावील कुछ और है, और जिन रवायतों में कहा गया कि मुमकिन है तो वहां पे तावील कुछ और है। बहुत सारे मुफस्सिरीन जिसमें हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और इनके साथ इनके शागिर्द ये लोग सब रुयत बारी के कायलीन में से है, और ये मुमकिन है। इसलिए मुमकिन है कि जब हम बात करते हैं ज़ात इलाही की, तो ज़ात इलाही का इदराक तो मुमकिन है नहीं। और जिस कुरान की आयत में कहा कि ला तुदरिकुहुल अब्सार वहुव युदरिकुल अब्सार, आप किसी निगाह में ताकत नहीं कि वो उसका इदराक कर सके, वो इहाते की बात है। ज़ात इलाही को इदराक करने की बात ये तो मुमकिन ही नहीं। ये ख्याल से, कयास से, गुमान से, वहम से, फहम से, इल्म से बालातर चीज है। यानी इल्म की रसाई नहीं, फहम की रसाई नहीं, अक्ल की रसाई नहीं कि वो समा सके किसी के अंदर। वो वहां पे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मौलाए कायनात का जुमला काफी कि अल इदराक अन दरकिल इदराक इदराक, अल इज्जु अन दरकिल इदराक इदराक, और उसके इदराक का दावा करना ये इशराक, ये मौला अली का, यानी उसकी जात के बारे में दावा कर मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया, मैं क्या है वो सब कुछ पता है मुझे। तो ये खुद शिर्क है, जहालत है, इसको कहा गया। इल्म क्या है, मार्फत इलाही की इंतहा क्या है, हद क्या है, बिल्कुल तो वो है जो सिद्दीकों के इमाम ने फरमाया कि अल इज्जु अन दरकिल इदराक इदराक, यानी इदराक से आजिज हो जाना वही सबसे इंतहा है उसकी मार्फत की। मैंने कुछ नहीं जाना, बस यही क्या है। जब बंदा ये खुल जाए राज उस पर, ये कह दे कि मैं कुछ नहीं जानता, उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो समझ लीजिए कि उसे मार्फत मिल गई। उसे न जानना यानी उसकी बारगाह में पहुंचने के बाद उसकी मार्फत के बारे में ये कहना कि मैं नहीं जान सकता कि वो क्या है, मेरे इल्म में नहीं आ सकता, यही मार्फत। यानी इदराक से आजिज हो जाना, यही क्या है, कमाले इदराक, कमाले इल्म है, कमाले मार्फत है। और ये भी बात बिल्कुल लॉजिक है इसमें, ऐसी नहीं है कि वो खुदा जिसको हम अपने इल्म फहम की रसाई में समेट ले, समो ले, वो खुदा इतना मामूली तो नहीं हो सकता। वो जोश मलियाबादी का एक मिसरा है, वो कमबख्त वो कहा, ये खुदा खुद आदमी के जहन की इजाद, यानी खुदा की मार्फत कहते कि हमने खुदा को देख लिया, जान लिया, समझ लिया, नहीं, वो जहन में आने की चीज ही नहीं है कि आप उसको, जो जिन खुदाओं के बारे में वो बात करते हैं कि मैं या उसके कैफियत, उसकी सिफात के बारे में बात करते, ये तो उनके जहन की इजाद है। खुदा तो वो है कि वो सबसे परे है सरहद इदराक से अपना माबूद, ऐसे ख्याल माँ बेरू डर तो ख्याल का रसद, हमारे इल्म से, हमारे फहम से, हमारी तहरीर से, हमारे बयान से, हमारी तकरीर से, हमारी तफहीम से सबसे आला बरतर। जो कुछ कहा वो खब, जो लिखा सो जुनू, ताला शान हूँ अम्मा यसिफ, उसकी जात के बारे में कुछ भले बकवास के अलावा कुछ नहीं, हफवात के अलावा कुछ नहीं, हकीकत की रसाई नहीं है। जिसे हकीकत तक रसाई हो जाती है वो यही बोलता है खामोश, हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो आलम हैरत है, वहां आलम हैरत शुरू हो जाता है, वहां कुछ बोलने की रह नहीं जाता, बोल ही नहीं सकता।
जबान गुम, अल्फाज हाथ जोड़े खड़े, आपके इबारत, आपकी तहरीर, आपकी तकरीर में वो वसअत ही नहीं कि उसको बयान कर सके, सब महदूद। इसलिए कि देखें, उसकी जात लामहदूद, उसका कमाल लामहदूद, उसकी शान लामहदूद, उसकी अजमत लामहदूद, और हमारी अक्ल महदूद, हमारा इल्म महदूद, हमारी फहम महदूद, हमारी जबान महदूद, हमारा सब कुछ महदूद। तो एक महदूद चीज किसी लामहदूद की हद को कैसे बयान कर सकती? लॉजिक है कि? वाह जी, बिल्कुल सही। एक महदूद चीज लामहदूद को कैसे उसका एक्सप्लेन कर सकता है या उसको डिफाइन कर सकता है ना? ये मुमकिन ही नहीं, पॉसिबिलिटी है नहीं। इसलिए कहा गया आजिज हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, इसी में खैरियत है और यही कमाल इल्म है। जब उसकी जात की इदराक की बात आएगी और उसके उस मार्फत की बात आएगी कि जाते बारी, हकीकत बारी, कुन्हे बारी ताला क्या है, तो यहाँ पर सरेंडर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा इंशाल्लाह। अगली जो आयत तो तिलावत की गई, अगली गुफ्तगू कंप्लीट कर दूंगा इंशाल्लाह। जी, शुक्रिया बहुत बहुत।